اچھا، ایک اور عرض یہ تھی حاجی صاحب کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ بہت نیڈ ہے، کہ ٹیلنٹ بھی موسٹلی ریکوائرڈ ہے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے. اب جیسے ایک بات ابھی چلی تھی مسعود بھائی نے کی، آپ نے اس کی ڈیٹیل وضاحت کی کہ لوگ یہاں سے لیگلی ان لیگلی ابراڈ جاتے ہیں اور وہاں پھر وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں جو وہ یہاں نہیں کر پاتے. تو ایسا کیا ہمارے معاشرے میں ایک ذہن ہے کہ ایک بندہ کارپینٹر نہیں بن سکتا، ایک بندہ ٹیلر نہیں بن سکتا، ایک بندہ الیکٹریشین نہیں بن سکتا؟ یہ معاشرے میں سے کس طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی الیکٹریشین ہے تو وہ حلال روزگار کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس میں کیوں ایسا ہم لوگ اور کیوں اتنا اس کو معیوب سمجھتے ہیں؟ اور وہی لوگ باہر جا کے پمپ پہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے سیلز مین بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے لوور لیول کی کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی کھڑکیاں شیشے سب صاف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی باہر جاتا ہے تو یہاں وہ بیچارہ وہاں کسی پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہا ہے یا کوئی کلیننگ کا کام کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، مگر یہاں فخر سے یہ بتا رہا ہے وہاں 1,00,000 تنخواہ ہے. کرنسی کا فرق ہے، وہاں تو 1,000 ہی کما رہا ہے. نہیں 1,00,000 تنخواہ، لیکن یہ بولتا نہیں ہے کہ میں وہاں پیٹرول بھرتا ہوں، یہ نہیں بولتا وہ. جاب نہیں بتاتے کیا کرتے. اچھا، ہمارا آدمی نہیں بولتا کہ میں پیٹرول بھرتا ہوں، وہاں کا آدمی بولے گا میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوں. تو یہ ایک مائنڈ کا پرابلم تو ہے. حلال روزی کمانے کے لیے اگر کوئی شخص ذلت کے مقام پر کھڑا ہو تو اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے کہ درختوں کے پتے تیز ہواؤں میں جھڑتے ہیں. بھائی صاحب یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کیسے کریں، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھر کے جب مسئلے ہوتے ہیں تو انہی لوگوں کو پاگلوں کی طرح فون کر کر کے منتیں کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ یار اور ہمارے اس گھر. میں بھی تربیتی یافتہ لوگ کم اور دیکھ دیکھ کر سیکھنے والے یوں تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے باقاعدہ پراپر کرنے والی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہم اسی طرح کہتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے اور ان کو ان کے روزگار کی اہمیت دلاتے رہیں گے. اب یہ الیکٹریشین کی دکان پر جاب کر لے گا لیکن الیکٹرک کا کام کرنے میں اس کو آئے گا، وہ بھی تھک کر کرے گا کہ یار آپ کہیں لگی نہیں رہی تو چلو یہی کر لو، تو یہ ہوگا. لیکن میں اس میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ہمیں اپنے لوگوں کا مائنڈ بنانا پڑے گا. جیسے ابھی ہم کر ہی رہے ہیں یہ کہ بھائی اب ہنر کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ 2022 میں اللہ نے چاہا یا اس سے پہلے یا بعد میں دعوت اسلامی یہ ادارہ قائم کرنے جا رہی ہے. ہم انشاءاللہ مرد اور عورتوں کو یعنی خواتین کو اور مردوں کو میل فیمیل دونوں کو ہنر سکھائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کی بات سے ایک اور سوال جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے. نہیں ابھی تھوڑی سا ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ جب اب دونوں کا ابھی آپ نے ذکر کیا، خواتین کا بھی کیا اور جو ہے مرد حضرات کا بھی ذکر کیا، عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ مذہبی افراد جو ہیں وہ خواتین کو پس پش رکھتے ہیں. تو جبکہ آپ کیا کہیں گے کہ دعوت اسلامی میں خواتین کا کیا کردار ہے اور کس انداز ہمارے پاس 51% جو ہے خواتین؟ ہمارے پاس اس وقت دعوت اسلامی میں 32,000 پلس اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جاب کر رہے ہیں. 27% اس میں اسلامی سسٹرز ہیں. اسلام پس سے پش نہیں ڈالتا. دعوت اسلامی اسلام کا کام کر رہی ہے نا. اسلام عورتوں کو پس سے پشت نہیں ڈالتا، اسلام انہیں پروٹیکشن میں ڈالتا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ عورتیں، خواتین یہ ہنر سیکھ کر گھریلو کسب اختیار کریں، گھر بیٹھ کر انہیں وہ روزگار ملے جو باہر نکل کر اگر ملتا بھی ہے تو ان کی عزت و عفت داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہماری انٹینشن ہے، ہماری نیت ہے. اور سکھائیں گے کیا، مسعود بھائی پوچھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ سکھائیں گے انہیں بہت کچھ سکھائیں گے اللہ نے چاہ تو. کیونکہ فن، ہنر، پروفیشن سیکھنے کے بہت سارے اس میں شعبے ہیں جو سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی آپ نے اب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 2021 میں مدنی ہوم دعوت اسلامی کھول رہی ہے جو یتیموں اور نادار بچوں کے لیے. ڈائیورس ہو جاتی تو ان کے بچے بھی روڈوں پر آ جاتے ہیں، اور بھی ایسے بچے ہیں جو بیچارے کہیں بھی نہیں رہتے، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعوت اسلامی مدنی ہوم قائم کر رہی ہے. بچیوں کو الگ بچیوں کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، بچوں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں. کہ جیسے آپ تو یہ میں وہ پورا کر لوں. جی تو انشاءاللہ مدنی ہوم میں یہ جو بچے آئیں گے انہیں بھی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہم دیں گے، ہنر بھی سکھائیں گے تاکہ یہ بڑے ہو کر اللہ نے چاہا تو یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. اور جو اسٹرکٹ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بچے جو انوالو ہو جاتے ہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی
اس سے بھی اس معاشرے کو پاک کرے گی. یتیم بچیاں پھر کہاں جائیں گی؟ انشاءاللہ 1000 کام کا ایک وقت ہے, اچھا دل کچھ کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب ایک سوال ہے, جیسے آپ نے بولا کہ آج کل لوگ ہنر سیکھنے میں جو ہے نا تھوڑا سا قباحت محسوس کرتے ہیں, صحیح ہے؟ سب اسی نہیں طریقے کرتے, اصل میں چینج ہو گیا, مائنڈ چینج ہو گیا ہے. آئی ٹی کے کتنے کورسز جو ہو رہے ہیں, ہنر ہی تو سیکھ رہے ہیں لوگ. انجینئرنگ کے کتنے کورسز, نہیں, یہ جو ڈینٹل اسی طرح میکینیکل, جی میکینیکل انجینئرنگ ہے پوری, بالکل, جیسے میکینیکل کے کتنے کورسز ہیں. اچھا آپ ان کو بتائیں کہ جناب ہم آپ کو وہ اینیمیشن سکھائیں گے, اینیمیٹر بناتے ہیں, سیکھنے کے لیے آئیں گے, ٹھیک ہے, کیمرہ مین بنائیں گے, آئیں گے. تو اصل میں بعض پروفیشن ایسے ہیں جن میں لوگ ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہے یہ کہ ہم وہاں جاب کریں گے. تو ٹھیک ہے, اگر اچھا ہنر سکھا ہوگا تو اس کو جاب بھی جلدی مل جائے گی اور اچھی مل جائے گی, مل جائے گا. لیکن ہنر سکھا ہوا آدمی نا اپنا کام خود بھی کر سکتا ہے, اس کے اندر یہ ایک صلاحیت آ جاتی ہے. ہمارے لڑکے پڑھ رہے ہیں, ہمارا نوجوان پڑھ رہا ہے, سیکھ نہیں رہا ہے. سیکھ سکتا ہے, ٹائم ہے. اب جتنا موبائل پر اور سونے میں اور دوستوں میں وقت برباد کر رہے ہیں, تمہیں پتہ نہیں کتنی اسکلس وہ ڈیولپ کر چکا ہوتا اپنی اسکلس. تو آج یار بالکل فری میں اسکلس ڈیولپ ہو رہی ہیں لوگوں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ موبائل کا اب ہم مس یوز ہی ہو گیا ہے, اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے, اور وہ بچے جو ہیں اب ہم ہی دے رہے ہیں نا, ہم ہی دے رہے. بچہ کیا کر سکتا ہے, بچہ بچے رو کے اور ہے نا ضد کر کے بھی لے لیتا, اب روئے گا چلائے گا تو پھر ماں باپ کیا کریں گے, چلو بیٹھ جا لے لے. اب اپنی امی سے پوچھ لو کہ جب میں روتا چلاتا تو اب کیا کرتی تھی. کلاس تو ہمارے پاس, ٹیچرز تو ہمارے گھر میں موجود ہیں, آپ اور میں موبائل پکڑ کے تو بڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. فرق ہے نا, آئی نا موبائل. جدید دور کے بچے اور پرانے دور کے بچوں میں فرق ہے. نہیں, یقین مانو آج کے دور بچوں کے کوئی دم نہیں میں نے دیکھی, لیکن نہ ان کا سنگ دیکھا ہے, نہ ان کے میں دم دیکھی ہے. وہی یار دو نہیں, کیا لگتا ہے وہی دو آپ نے سنا بچہ ہوگا آج نا کے دور عمران بھائی, کا. دو کان والے پہلے بچے ہیں نا وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے پیدا, کچھ دنوں بعد کھولتے تھے. اب ہے نا پیدا ہوتے ہی بچہ آنکھیں کھول لیتا ہے, ماں باپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا. تو یہ تو کوئی ترقی یا کچھ چینجنگ ہے نا. وہ دیکھیں یہ ایک بس باتیں ہیں اپنی جگہ پر. ہر بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھ کھول لیتا ہو, یہ تو پتہ ہے ہر بچہ پیدا ہوتے روتا ہے, ٹھیک ہے. تو 100 200 300 مطلب آپ سینکڑوں سال پہلے چلے تبھی بچہ پیدا ہوتا تو روتا تھا, ابھی بچہ پیدا ہوتا تو روتا ہے. وہی اتنے ہی عرصے میں وہ چلنا سیکھتا ہے, وہی اتنے عرصے میں بولنا سیکھتا ہے. تو کوئی اتنا ایسا کوئی بہت بڑا, ہماری سوچیں بدلی ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں سوچ نہیں بدلی, لائف بدلی ہے. لائف اس طرح بدلی ہے کہ پہلے والدین ماں باپ کی, بالکل پہلے وہی میں آ گیا نا. اب یہ بچوں کو مرید الزام ٹھہرا رہے تھے. میں آپ کا کہہ رہا ہوں کہ بھائی بڑوں کے پرابلم ہے. جو آپ اگر آپ کے ہمارے بڑے اسی طرح جاب یا کاروبار کر کے گھر چلاتے تھے جس طرح آج ہم کر رہے ہیں, اس وقت ان کی 4 گھنٹے کی جاب نہیں تھی, وہ بھی 10-12 گھنٹے کی جاب تھی. بلکہ آج ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں کنوینس اور ٹرانسپورٹ کے نام پر, ہمارے پیرنٹس کے پاس, ہمارے بڑوں کے پاس یہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی. آج گھروں کے تعلق سے جو ہمیں سہولتیں ہیں ہمارے اس کے تعلق سے نہیں تھی. آج اتنی آن لائن آپ کام کر لے تو یہ نہیں ہے. پہلے کی مائیں مسالے پیس کر کھانا پکاتی تھیں, آج مسالے تیار مل جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے کی اسٹرگل زیادہ تھی, آج کی اسٹرگل کم ہے. پرابلم یہ آیا ہے کہ پہلے کے والدین بچوں کے ساتھ انگیج تھے, بچے ان کے ساتھ انگیج تھے. آج کے پیرنٹس نہ بچوں کے ساتھ انگیج ہیں, نہ بچے ان کے ساتھ انگیج ہیں. جب بچہ از خود انگیج نہیں ہو سکتا ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ کو بچوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے. جس عمر کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے زہیب بھائی کہ بچہ اس بات کی اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ مجھے ماں باپ ٹائم دیں. اور جس دن ماں باپ کو یہ ریکوائرمنٹ آتی ہے نا کہ بچہ ٹائم دے, تو وہ دے گا, کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے. اگر وہ نہیں دیتا ٹائم والدین, اور جب ماں باپ کی ریکوائرمنٹ شروع ہوتی ہے ٹائم دے, تو وہ ٹائم نہیں دے رہا ہوتا. لیکن لائف اتنی بزی ہے, ماں باپ ٹائم دے کیسے؟ نہیں بزی, یہی تو میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر پھر یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے کے وقت میں برکت تھی, آج وقت میں برکت اپنی جگہ پر اس ٹاپک کو لیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ وضاحت کریں, میں زہیب بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے کے ماں باپ بزی تھے یا آج کے ماں باپ بزی ہیں؟ اچھا اگر آپ بولے آج کے ماں باپ بزی ہیں تو بھائی وہ کیا ایسی چینجز آ گئی ہے کہ بزی ہو گئے؟ دیکھیں لائف جس طرح تیز ہو گئی نا, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے خود مسالے پیستے تھے, ٹائم تھا تو پیستے تھے.
آج پیسے پیسائی اس لیے ملتے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم خود پیس سکیں. آج بھی ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ وہ جو ہاتھ کے پیسے ہوئے مسالے تھے نا ان میں ذائقہ تھا. چلو اب میں زیادہ کاؤنٹر نہیں کرتا, مجھے بتائیں آخر وہ ٹائم کدھر چلا گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اب ٹائم چونکہ نہیں ہے تو آخر وہ ٹائم کے دو حاجی صاحب مٹیریلسٹک دور ہو گیا نا یہ. ہاں یہ فضول, لیکن مٹیریلسٹک ہونا بھی ضروری ہے. دور کو اگر پہلے کے ماں باپ کو اگر مسالے پیسے ہوئے ملتے میں یہ کوئی کام میں زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. مہنگائی تو حضور دیکھا امیر سنت نے بھی واضح طور پر کہا, جب سے ہم نے بھی وہ سنبھالا ہے مہنگائی ہی کا, آپ نے جب سے وہ سنبھالا ہوگا مہنگائی ہونی ہوگی. ابو بھی مہنگائی کہتے تھے, ابو کو ان کے دادا بھی مہنگائی کہتے تھے. دادا حضور کئیوں کے پرانے بستر کے نیچے وہ ڈبے رکھتے تھے آٹے چینی کے, کہ زیادہ خرچ نہیں کرو مہنگائی ہو گئی ہے. یعنی مطلب کہ مہنگائی تو جب سے مطلب کہ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں, مہنگائی سنتے چلے آ رہے ہیں. اور کرنسی کی اپنی جگہ پر ہے. پہلے کے لوگوں نے 70-75 روپے میں جاب کی ہیں. ہمارے والد صاحب بھی آئی تھنک کہ 50 یا 70 روپے کے اندر جاب کرتے تھے اس ابتدا میں, ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے لوگوں نے اتنے میں جاب کی ہیں. تو اس ٹائم پر وہ جیسے ہمیں فرماتے ہیں کہ وہ بکری کا بچہ وہ 5 روپے میں مل جاتا تھا, تو اس ٹائم پہ 70-75 100-150 روپے کی اچھی جاب کہلاتی تھی نارمل, تو وہ لوگ سروائیو کر لیتے تھے. تو آج چیزیں مہنگی ہیں تو آپ کی سیلری 75 روپے کی نہیں ہے, 75 روپے سیلری نہیں ہے. اس کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی سیلری آج 20,000-22,000 روپے بھی آپ کما رہے ہیں. تو اگرچہ مہنگائی اس پرسنٹیج سے زیادہ بڑھی ہے جتنی آمدنی بڑھی ہے, لیکن ایک ڈس بیلنس جو سوسائٹی کا ہے اس کو بھی تو آپ کیلکولیشن میں لینا کہ امیر بہت امیر ہوا ہے تو پیسہ تھا تو امیر ہوا ہے نا, وہ مٹی کھا کر تو امیر نہیں ہوا, یا وہ بازار میں جا کر اینٹ یا پتھر تو نہیں دیتا, روپیے پیسے دیتا ہے. وہ ایک ڈس بیلنس سسٹم جو ہے وہ ایک الگ ہے جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ والدین ایسا کیا بزی ہوئے ہیں, کیونکہ وہ جو بزی ہونا جس کو آپ کہتے ہیں وہ بزی ہونا ایک مطلب کہ ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ کا بزی ہونا ہے, فضول قسم کا بزی ہونا ہے. 2 چیزیں اس کے اندر نا, ایک تو ہے ہمارا جو اسپیئر ٹائم تھا جو ہم شاید بچوں کو دیتے تھے وہ ہم نے دیا موبائل میں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ. دوسرا ہمارا یہ کہ کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گئی, جو ایسے سافٹ ویئر آ گئے, چیزیں آ گئی, ہم بہت زیادہ لوگوں سے کنیکٹ ہو گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم اس رویش کو جو غلط بن چکی ہے اس کو دور کریں گے تو سیٹ ہوگا نا. کون دور کرے, میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, پیرنٹس اس کو دور کریں یا وہ بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے؟ کرنا پیرنٹس کو ہے. بس یہاں رکیں, جسٹ اسٹے, ٹھیک ہے, کرنا پیرنٹس کو ہے. پہلے ہمارے گھر میں ہوتا تھا لینڈ لائن, ٹھیک ہے, پاکستان جو ہم پی ٹی سی ایل کہتے تھے, لینڈ لائن, ابھی بھی لینڈ لائن گھر میں فون ہوتے ہیں. ہم بار بار فون اٹھا کے سنتے نہیں تھے کہ یار کوئی آیا, کسی کا فون آیا کہ نہیں آیا, کسی کا فون آیا کہ نہیں آیا. اور اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اور چلو اور چلے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں مصروف ہو گئے. ٹھیک ہے, ورنہ جس کو کام ہوتا تھا فون کرتا تھا, جس کو کام ہوتا گھر آ جاتا تھا. تو ہم جو ایک ایکسٹرا آرڈنری اور غیر ضروری ہم نے لوگوں کے ساتھ جو اپنی کمیونیکیشن بڑھا دی, اس سے ہی ہماری فیملی, ہمارے بچے اور ہماری ایک انڈیویجول اور فیملی اور پرسنل لائف میں پرابلم کریٹ ہوا نا. لیکن حاجی صاحب یہ بھی کرنا تو ضروری ہے نا, ورنہ ہم معاشرے سے پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ماں باپ معاشرے سے پیچھے تھوڑی تھے بھائی جان, لیکن اس وقت معاشرہ ہی ایسا تھا اس نا. دور میں نہ دیکھیں, آپ نے مسالوں کی بات کی, اس دور میں وہ پسے ہوئے مسالے نہیں ملتے تھے. آپ نے موبائل کی بات کی, اس دور میں موبائل فون نہیں تھے. مسالے یاد ہو گئے. ٹیکنالوجی, اگر اس وقت ٹیکنالوجی ہوتی نا تو ہمارے ماں باپ بھی ہے نا, یہ ٹیکنالوجی نے, اگر آپ جدت کی بات کریں گے, ٹیکنالوجی کی بات کریں گے اور اس کی سائنس کی بات کریں گے, تو اس نے انسان کی زندگی کو آسان اور وقت بچایا ہے. تو آپ کے پاس وقت بچنا چاہیے تھا, نہ کہ بزی ہونا چاہیے تھا. جب ہم اتنے سارے لوگوں سے کنیکٹ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہو گیا نا حاجی جو صاحب. کنیکٹ ہو گئے آپ, تو میں یہی تو آپ قرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. غیر ضروری جو کنیکٹیویٹی ہماری ہے اگر آپ اس کو ختم کر دیں, اب جو اسپیس بچے گا نا وہ ضروری کنیکٹیویٹی کا ہو جائے گا, کیونکہ وہ اسپیس تو بچا ہے, فارغ تو بندہ رہے گا نہیں. تو جو غیر ضروری ڈسکشنز, غیر ضروری جانا, غیر ضروری بیٹھنا, غیر ضروری ملنا, دیکھیں غیر ضروری چیزیں ختم کریں, پھر بتائیں کہ ٹائم ہے
یا نہیں ہے, بچوں کے لیے ٹائم ہے یا نہیں ہے. اب وہ جو میں نے ایک مسالہ بیچارہ شہزاد بھائی نے لے لیا, موبائل بھی لیا ہے, موبائل بھی لیا. اب وہ جو مسالہ یا جس طرح کی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں, تو وہ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس تو ٹائم بچنا چاہیے تھا, نہ کہ خرچ ہو جانا چاہیے تھا. پہلے چونکہ ٹی وی نہیں تھے اور ٹی وی کے اس طرح کی پروگرامنگ نہیں تھی, تو لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے, تربیت کے لیے, سمجھنے کے لیے ٹائم تھا. موبائل نہیں تھا, سمجھنے کے لیے ٹائم تھا. ٹرانسپورٹیشن کی ایسی چیزیں نہیں تھی. اب کیا, کہاں جا رہے ہیں, لانگ ڈرائیو کہاں سے آیا, یا لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں. وٹ ڈو یو مین فار لانگ ڈرائیو؟ دیٹ مینس 1200 روپے کا پیٹرول جانے کا, 1200 کا پیٹرول آنے کا, اور مطلب کہ 8 سے 6 سے 7 ہزار روپے کھانے پینے کے. کسی کو وہ لانگ ڈرائیو خالی وہ ریگستان دیکھنے تو نہیں گیا ہے, کتوں منہ میں ڈال کے لائے گا, نہیں لائے گا, ٹھیک ہے, گیا پھر بولے گا یار پرابلم ہے کیا یار, تنگی بہت ہے یار. میرے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, تو ڈسکشن یوں چل رہی تھی کہ یار نہیں یار وہ آمدنی کا پرابلم ہے یار, پورا نہیں ہو رہا. تو تھوڑی بہت بات چیت چلی, تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سال کا ان کو چاہیے تھا 1.5 کروڑ روپیہ. وہ کہ یار 90 لاکھ 95 لاکھ 85 لاکھ روپے کی آمدنی ہو تو کیسے 1.5 کروڑ روپے؟ تو بھائی تو تمہیں کس نے کہا تھا 1.5 کروڑ کا خرچہ بڑھاؤ؟ آخر 1.5 کروڑ کا خرچہ کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ اگر 90 لاکھ کی آمدنی ہے تو 70 لاکھ کا خرچہ بناؤ بھیا. ہاں یار, میں کہا چلو 1.5 کروڑ کی آمدنی ہو گئی اور اس وقت خرچہ 2.5 کروڑ کا ہوا, تو پھر کیا کرو گے؟ تم جہاں تھے وہیں کھڑے ہو. تو یہ تو تھنکنگ ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنی سوچ کو, اپنی روٹین کو, اپنے کلچر کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے تمام تر چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ چیزوں کو کوستے رہیں. ریوزٹ کریں, اسٹے اینڈ تھنک, اور اس کے بعد دیکھیں کہ یار پلاننگ تو کریں نا یار, کچھ تو پلاننگ تو کریں. کہ کیوں آخری سانس تک ہم یہ کرتے روتے رہیں؟ مسجد میں جائیں تب بھی پرابلم, سوچتے سوچتے مسجد میں نماز کون سی رکعتیں پڑھے یہ پتہ نہیں ہے. حالانکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا میں نے پڑھا یہ سیرت کا پہلو, کہ جس شہر میں مہنگائی ہوتی تھی شہزاد بھائی, وہ شہر چھوڑ دیتے تھے. وجہ پتہ انہوں نے وجہ بیان کی ہے. وجہ یہ تھی کہ اگر ہم اس شہر میں رہیں گے تو کمانے کی ہم پر اتنا ٹینشن ہو جائے گا گھر چلانے کے لیے کہ ہم عبادت نہیں کر سکیں گے اپنے رب کی. تو ہم نے اپنے لیے یہ ساری چیزیں لی ہیں. آج آپ کسی بھی کریانے کی دکان پہ جائیں, آپ 4 چیزیں لے کر واپس آئیں گے جو آپ کے پاس پرچی تھی, اور یہی پرچی لے کر آپ سپر اسٹور میں چلے جائیں, وہ پرچی میں 4 چیزیں لکھی تھیں, آپ کی باسکٹ کے اندر 40 چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. وہ 4 چیزیں رکھی وہ کونے میں جس کے لیے آپ گئے تھے, اور اس سے پہلے تو وہ ساری چیز تھی جس کے بغیر کچن چل سکتا ہے. آج اگر میرے ناظرین اپنے کچن کا پوسٹ مارٹم کریں, آپریشن کریں, اور وہ آئٹم الگ کر دیں جس کے بغیر کل بھی آپ کا کچن چلتا تھا, اور وہ آئٹم الگ کر دیں جس کے بغیر کچن نہیں چل سکتا, آپ کے مہینے کے 10-12 ہزار روپے, 5-6 ہزار روپے, کسی کے 3 ہزار روپے, کسی کے 25 ہزار روپے, کسی کے 40 ہزار روپے, اگر کم نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا. 1500-2000 تو کہیں بھی نہیں, کم بجٹ والے کی بات کر رہا ہوں. جو زیادہ کچن پہ خرچ کرتے ہیں اس کا یہ کر رہا ہوں. پھر اپنے آئٹمس پر غور کریں کہ ہم کیا کھاتے ہیں, کیا لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اپنی الیکٹرک ایکوپمنٹ پر غور کریں کہ ہمارے پہلے نہ آٹومیٹک واشنگ مشین اتنی ہوا کرتی تھی, نہ ڈی فریزر. اب فریج الگ ہے گھر میں, ڈی فریزر الگ ہے گھر میں, استری کا آئرن کا معاملہ الگ ہے, بھرے ہوئے بھی ہوں گے, مائکرو ویو الگ ہے, یہ سارا مطلب معاملہ الگ ہے. اور پھر وہ ہیئر ڈریسنگ الگ چلانی ہے, تو فلاں چیز الگ چلانی ہے, اے سی الگ چلانا ہے. اب اتنی چیزیں کرنی ہیں, ڈیفینیٹ کرنی ہے اگر آپ کو, تو بھائی اس کی کاسٹ بھی تو پیمنٹ کرنی ہے نا. اب آپ اس کی کاسٹ بولو مارکیٹ, مجھے میری کاسٹ مارکیٹ پیمنٹ کرے, یہ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ یا تو آپ اتنے اوپر چلے جائیں, مگر اتنے اوپر جا کر بھی بڑھانے کے بعد فائنلی آپ کے لیے ایک ٹینشن, ہم سب کے لیے ٹینشن ہی ہے. تو ہر چیز کو اپنی لمٹ میں, یعنی کہ حدیث پاک کو یاد کریں. حدیث پاک اس طرح کی ہے کہ غریبی میں بھی اعتدال ہے, بیلنس, افراط تفریط سے بچنا, میانہ روی جس کو بولتے ہیں.
غریبی میں بھی اعتدال ہے, امیری میں بھی اعتدال ہے, اور عبادت میں بھی اعتدال ہے. اعتدال, بیلنس, میانہ روی, درمیانہ پن جس کو آپ کہتے ہیں, اس کو اسلام و دین ہمیں بتا رہا ہے. ہمارا اپنا جو رونا ہے, یعنی اگر ایک شخص کے پاس پیسہ آیا اور اس نے مطلب فضول خرچی میں اڑا دیا, تو کتنا لکھا کہ وہ کسی اور کو نہیں خود کو ملامت کرے. اس کو کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست.